بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں SPOFIT یوٹیوب چینل. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایکسیلنسی سید اظہر علی شاہ صاحب. اور اظہر شاہ صاحب کا نہ صرف یہ ساؤتھ ایشین سائیکلنگ فیڈریشن کے پریذیڈنٹ ہیں بلکہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے بھی یہ پریذیڈنٹ ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شاہ صاحب ایک بار پھر جو ہے پاکستانی سپورٹس میں ایک بونچال آیا ہوا ہے. آلریڈی ہاکی کا نو کانفیڈنس چل رہا ہے جو آج ہی ہونا ہے. ساتھ میں کرکٹ کے مسائل علیحدہ سے چل رہے ہیں. لیکن ہمیں فکر اب سائیکلنگ کی بھی ہو چلی ہے کہ سائیکلنگ میں اس وقت آپ نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں اپنے سیکرٹری جنرل کو سسپینڈ کر دیا. تو یہاں پہ شاہ صاحب تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا آپ کا ہے کہ کس وجہ سے یہ سسپینشن ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا جو ایک اہم ویو تھا اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ہم نے حال ہی میں اپنے سیکرٹری جنرل معظم خان کو سسپینڈ کر دیا اور وہ ہم نے اپنے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اور جنرل کونسل کی اپروول کے ساتھ کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی جو 26 اگست تک سیکرٹری جنرل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جنرل کونسل میٹنگ بھی انہوں نے اٹینڈ کی اور اس تاریخ کو ہم نے الیکشن اناؤنسمنٹ بھی کیا. الیکشن سیکرٹری جو تھا، آفس سیکرٹری جو تھا، انہوں نے نامینیشن پیپر بھی تقسیم کیے. انہوں نے بھی وہ پیپر وصول کیا تھا سیکرٹری جنرل. تو ان کو دیکھا وہاں پہ کچھ 4 اور لوگوں نے بھی سیکرٹری جنرل کے فارم لیے اور فل کروائے. اور چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ 3 صوبے جب وہ ہوں گے تو آپ نامینیٹ ہوں گے کسی پوسٹ کے لیے. اس میں پریزیڈنٹ، سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کی سیٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ. تو 3 صوبوں کو تو راضی ہونا چاہیے ان بندوں کے اوپر، پھر جا کے کوئی کینڈیڈیٹ بننے کا. تو ہر صوبے کو اتھارٹی ہے کہ وہ 2 بندے نامینیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی قصدن نہیں تھی کہ اگر ایک کے لیے کریں تو جمہوری طریقہ یہی تھا. لیکن وہ فارم و تفہیم سے سارے فارم جو ہے نا فل ہو گئے. تو اس میں 4 جو کینڈیڈیٹ تھے، 5 وہ جنرل سیکرٹری کے لیے انہوں نے نام دیے. 2 کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے اپنے فارم جو ہے نا فائنانس سیکرٹری کے لیے بھرے. جب سیکرٹری صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو کھڑے ہو گئے اور ہاؤس میں میجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی برداشتہ ہو گئے اور وہ ہم سے تھوڑا سا الگ ہو گئے. دوسری طرف ہم اولمپک ایسوسیشن پاکستان کے ساتھ ایک بات چیت جاری تھی جس میں ہم نے کہا کہ ہماری جو سسپینشن ہے وہ ختم کی جائے. وہ ہمیں انٹرنیشنل باڈی مانتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ افلیٹڈ ہیں، UCI کے ساتھ، ایشیا کے ساتھ ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ. تو وہ اس چیز کو مانتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ کہ ہم آپ کو سسپینشن آپ کی ختم کریں گے جب تک آپ کے ساتھ 3 صوبے جو ہے نا افلیٹ نہیں ہوتے. تو ہم اپنے مائنڈ بنا کے، اس سے پہلے 2 میٹنگز ہم جنرل کونسل کر چکے تھے، ہم اپنے تمام ممبران کے مائنڈ سیٹ کر کے ہم وہاں پہنچے. تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ جو پیرالل فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا خواجہ ادریس اور پنجاب کا سیکرٹری ہے اولمپک کا، وہ بھی موجود تھے. اور تو وہ اس کی موجودگی صرف پنجاب کی حد تک تو ٹھیک مانی جائیں گی کیونکہ اگر اولمپک کی بات ہو رہی ہے تو کمیشن تو ٹھیک ہے. لیکن وہ سندھ کے اجلاس میں بھی بیٹھے، وہ اس کے KPK کے اجلاس میں بھی بیٹھے، وہ بلوچستان کے اجلاس میں بھی بیٹھے. تو میں نے خالد صاحب سے یہ کہا کہ یہ کس کیپیسٹی میں؟ کہتا ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں اور یہ جو ہے نا ان کو بٹھایا کوئی ایسی نہیں، سائیکلنگ سے تھوڑا سا انکم کرنا. میں نے کہا جی میں نے اس سے پہلے خالد محمود سے بات کی تھی کہ ہمارا کمپرومائز تب ہوگا کہ خواجہ ادریس بیچ میں نہ ہو. اگر خواجہ ادریس اس میں ہوگا تو یہ ہمارا کمپرومائز نہیں بن سکتا. وہ عہدوں کے شوقین ہیں اور وہ ہر چیز کے لیے یہ کام کریں گے. جب ہم میٹنگ میں بیٹھے تو 4 صوبوں کے ساتھ میٹنگ ہماری جو ہے نا فلاپ ہو گئی اور جو اولمپک ایسوسیشن کے لوگ تھے ان کے ساتھ فلاپ ہو گئی. ہم ادھر سے اٹھ کے آ گئے تو ایک ڈیسائیڈ کیا کہ کمیٹی بنے گی
جس میں 2 ہمارے طرف سے اور 2 صوبوں کی طرف سے ان کے گروپ جو ہیں ان کے، اور ایک اولمپک کا جو ہے نا جہانگیر صاحب یہ جائیں گے صوبوں میں اور جا کے وہاں پہ کریں گے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے لیٹر جب نکالا تو اس نے ایک مینشن یہ کر دی کہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 25 اگست کو ختم ہو گئی. تو مجھے اس چیز کے اوپر یہ برا لگا کہ ان کو ہمارے فیڈریشن کے انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. ہمارے الیکشن ہمارے حدود ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، تو یہ پی او اے کو اس کی انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کو مینشن کرنا چاہیے. وہ لیٹر انہوں نے سرکولیٹ کیا آل اوور دا ورلڈ، یو سی آئی اے سی سی اے. مجھے پھر اس کی تصحیح کرنی پڑی اور میں نے کہا جی ہمارا الیکشن 24 ستمبر کو کمپلیٹ ہوگا 4 سال. فیڈریشن الیکشن پہلے بھی کروا سکتی ہے اور ہینڈ اوور ٹیک اوور جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہوگا اور نئے جو لوگ آئے ان کو ہینڈ اوور ٹیک اوور. تو یہ ایک درست کر دیں. اور باقی یہ کہ ہم نے آپ سے اپنے الیکشن کے لیے کوئی بات چیت نہیں کی، ہم صرف صوبائی ایسوسیشن کی بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ کہ اس میں ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ملیں اور جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ آئے اور وہ ہمارے ساتھ اس فیڈریشن میں الاغ ہو جائے. اندر سازش بڑے عرصے سے چل رہی تھی. جی شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے یہ کمپلیٹ ایک بیک گراؤنڈ اس کا بتایا کہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی اور ہمیشہ آپ ایک سیکریفائس کرتے ہیں. آپ کی فیڈریشن میں اس جذبے کی بڑی زیادہ میں نے دیکھا کہ موجود ہے کہ ہر کوئی جو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر کے چلا جائے. جہاں تک میرا یاد پڑتا ہے کہ لاسٹ بھی آپ نے جب ایک کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت بھی اسی طرح کے حالات ڈیولپ ہوئے تھے اور شاید وہ بھی پروان نہیں چڑھ سکی تھی. تو اس دفعہ جو یہ سسٹم جو دوبارہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس میں کیا آپ کی فیڈریشن کی طرف سے پنجاب کی ایسوسی ایشن کے علاوہ فیڈریشن سے بھی کوئی صاحب موجود تھے یا کوئی ممبر موجود تھے جو اس کمیٹی کے ممبر سے جو ریکانسلیشن کر رہی تھی؟ دیکھیں 4 صوبوں کے ساتھ 4 صوبوں کی ہماری ایسوسیشن کے پریذیڈنٹ اور سیکرٹری تھے. تو میں نے کہا کیونکہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس ہے تو پریزیڈنٹ میرے ساتھ جائے، کیونکہ جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ پریزیڈنٹ جنرل کونسل کال کر کے اور اس میں کرے گا. وہ سیکرٹری کے لیول کی بات نہیں تھی، لیکن وہ ہم گئے ہوئے تھے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سیکرٹری اور سب لاہور میں موجود تھے. تو ہماری سائڈ سے صرف 2 بندے تھے اور پنجاب میں ہم نے 3 بٹھایا، سیکرٹری بھی بٹھایا ساتھ. لیکن 4 صوبوں نے ایکا کیا ہوا تھا کیونکہ خواجہ ادریس نے جو ان کو اسکریپ پکڑایا ہوا تھا ہاتھ میں وہ اس پہ بات کر رہے تھے. ایک تو یہ ایکسپیکٹ آیا کہ جی چھوڑیں یہ صوبے موبے چھوڑیں، فیڈریشن کا الیکشن کریں کیونکہ آپ ڈیفنگ ہیں، اور ایک کمیٹی بنا دے پی او اے اور وہ الیکشن کنڈکٹ کروا دے. تو میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی یہ جو تجاویز ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ جس طرف سے آپ موو کر رہے ہیں مجھے پتا ہے. تو وہ چیز بھی ہم نے ادھر رد کی کہ فیڈریشن کے الیکشن کے ساتھ پی او اے کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے الیکشن کی ویلیڈیٹی کرنے کے لیے یو سی آئی نے کلیئر لکھا ہے کہ نو ریکمنڈیشن ریکوائرڈ فرام پی او اے. یہ ایک بات کلیئر کر دو. دوسری بات یہ کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے پی او اے کے ساتھ افیلیشن سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو بچے سر جو ابھی تک محروم تھے ایشین گیم سے، دوسری گیم جو کرواتے ہیں پی او اے کے اندر آتی ہے جن کی ایکریڈیشن ان کی ضرورت اس میں جانے سے رہ گئے ہیں. آفیشلز کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس میں جائیں، لیکن وہ بچے جو ہے نا اس ٹائم پہ سفر ہو رہے تھے بہت زیادہ اور ابھی تک ہو رہے ہیں. تو ان کو پلیئروں کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جی یہ گیم اور پلیئر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ کہتے ہیں اپنی سیٹ کے لیے جو ہے نا لڑیں گے اور فیڈریشن کو ٹیک اوور کرنے کے چکر میں. شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو لیٹر سیکرٹری صاحب نے لکھا جس میں وہ انٹرنیشنل یعنی یو سی آئی کو بھی انہوں نے لکھ دیا، پی او اے کو بھی لکھ دیا، اس میں کس حد تک اختیار تھا ان کا اور آپ کا کانسٹیٹیوشن اس متعلق کیا کہتا ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑے واضح ہے سر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ ہیڈ ہے ہر چیز کا. اور میں نے ایک لیٹر 24 جون 2022 کو نکالا تھا نوٹیفیکیشن. مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ان سائٹ،
تو وہ میں نے لیٹر نکال کے سرکولیٹ کیا تھا تمام ان کو کہ آپ نے جو بھی لیٹر لکھنا ہے جس کو بھی لکھنا ہے اس کی پرائر اپروول ہوگی پریزیڈنٹ سے, اور اگر پریزیڈنٹ سمجھتا ہے کہ اس کی پاور نہیں ہے تو ہاؤس سے ہوگی. تو یہ چیزیں میں نے آلریڈی سرکولیٹ کر دی تھی. یہ لیٹر انہوں نے وہ جو پی او اے کو لیٹر ہم نے لکھا تھا اس کے عکس میں انہوں نے لکھا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ معظم صاحب نے جب وہ میل بھیجی ہے تو جو اپنے یونٹ تھے ہمارے سندھ بلوچستان کے پی اور پنجاب کے, ان کو انہوں نے میل ہی نہیں کی, اور اپوننٹ گروپ کے سارے لوگوں کو انہوں نے میل کی, جس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان کے شوکات نوٹس میں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ایک ایسا آدمی کو بھی کی گئی ہے جس کا اس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے. تو وہ یہ پتہ چلا کہ یہ اولمپک ہاؤس میں ہی بیٹھ کے انہوں نے ڈیزائن کی ہے اور وہاں سے انہوں نے آن ایئر کی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں, مجھے بھی 45 ایئرز ہو گئے ہیں, میں اولمپک میں 8 سال جو ہے نا ایسوسیٹ سیکرٹری بھی رہا ہوں, اور میں کے پی میں بھی رہا ہوں. میں ساری چالیں سمجھتا تھا ان کی. تو وہ چالیں یہ وہی دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں سے یہ انڈیکیشن ان کو مل رہی اور کیسے ہو. اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن ڈپنگ ہے اور ہم اس کا الیکشن کنڈکٹ کریں گے. اللہ کا فضل ہے, ہم نے اے سی سی اے یو سی آئی کو بر وقت ٹائملی ہر چیز انفارم کر دی ہوئی ہے, اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ہیڈ کا سگنل بھی دیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں گے, ہمیں تو یو سی آئی اور اے سی سی اے کی حمایت چاہیے. ہمیں پی او اے کی اگر یہ اس طرح کی حرکات ہیں تو ہمیں ان کی کوئی حمایت نہیں چاہیے اور نہ ان کی اپریشن چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب, یہ جو اس سے تو ایک میرے خیال سے پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے. ہم آلریڈی تمام کھیلوں میں تقریباً 10-12 کھیلوں میں جو ہے ہم لوگ انٹرنیشنلی لڑائی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے, بیسیکلی ان کی مین ڈیمانڈ آپ سے کیا ہے؟ یہ کیوں کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے, کیوں ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ سر ٹو بی ویری کلیئر, خواجہ ادریس ایک گریڈی مین ہے عہدوں کا. سائیکلنگ میں رہا 16 سال, اس کے بعد وہ الیکشن ہار گیا تھا. حالت صاحب اس کے گواہ ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا کورٹ کیسز شروع کر دیے. 10 کیسز انہوں نے کیے, 10 کے 10 اللہ کے فضل سے میں جیتا ہوں. اس کے بعد ہائی کورٹ میں گیا ہوں, ہائی کورٹ میں بھی میں جیتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ ہاں ایک بندہ دوسرے صوبے سے آ کے اور پنجاب سے یہ فیڈریشن اٹھا کے لے کے گیا. یہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ صوبائی سوچ ہے, یہ قومی سوچ نہیں کرتے. ہماری دیکھ لیں, آپ اٹھا لیں ساری فیڈریشن, صدر بھی پنجاب میں ہوگا, سیکرٹری بھی پنجاب میں ہوگا, فائنانس سیکرٹری بھی پنجاب ہوگا, لیکن 1-2 فیڈریشنیں ایسی ہیں جو ان کے اختیار سے باہر ہے, جس میں نیٹ بال ہے وہ سندھ میں, اور کے پی میں ہمارے پاس سائیکلنگ ہے. اس سے پہلے جو کے پی میں فیڈریشنیں تھی وہ واپس چلی گئی ہیں اولمپک. سیکرٹری کو یہ ورگلا کے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے اس میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ابھی تک, جتنی پیرالل ایسوسیشن بنی تھیں. اور ابھی دیکھیں انلیگل, سیکرٹری کبھی بھی اجلاس نہیں بلا سکتا پریزیڈنٹ کی پرائر پرمیشن کے بعد. اگر بلائے گا تو پھر وہ ہاؤس میں جا کے اس کو اختیار دیا جائے گا. تو وہ تو ختم ہو گیا. جب الیکشن کمیشن بن جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کو ہولڈ کرے. سیکرٹری کا اور میرا کام ختم ہو گیا. وہاں پہ جو سیکرٹری ہم نے مقرر کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا, وہی نوٹس کرے گا, وہی سب کو کال کرے گا, وہ ڈیٹ ٹائم چیزیں سرکولیشن وہ کرے. دوسری طرف رہ گئی فیڈریشن. فیڈریشن 24 تاریخ تک کام کرے گی اپنا, پریزیڈنٹ بھی کام کرے گا, سارے جتنے عہدیدار ہیں. تو یہ چیز اس کے بیچ میں سے یہ سمجھ نہیں سکتے, اور انہوں نے یہ حرکت کر کے اور اس کے ذریعے اس کو کیا نام ہے ایک جو ہے نا لیٹر نکال دیا. اور ان کو نہیں پتا کہ فیڈریشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اندر سے. کل بھی میں نے زوم میٹنگ کی تھی, سب نے یہ بتایا کہ یہ سیکرٹری نے بڑا غلط کیا. اور ایک تو مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹرمینیشن, میں نے کہا ٹرمینیشن کی بات کی ہے, پہلے یہ آ جائیں. ہم نے ایک انکوائری کمیشن قائم کر دیا جس کے سامنے یہ پیش ہوں گے, اگر نہیں ہوں گے تو پھر دوسرا لائحہ عمل دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ان معاملات کو جہاں پہ یہ ڈسپیوٹس ڈیولپ ہوتے ہیں, تو کیا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں انٹرنلی کوئی آربیٹریشن کا سسٹم موجود ہے
اور وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا جو آپ پہ ایک الزام ہے کہ آپ اس پہ قابض رہنا چاہتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں ہر چیز کو، تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ والے، کیا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، یا جس طرح کا انہوں نے الزام لگایا اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ جو آربیٹریشن ہے وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہے آپ کی؟ دیکھیے آربیٹریشن ہمارے پاس ہے اور ساری چیزیں ہیں. یہ جو 26 اگست کو جو ہمارا اجلاس ہوا تھا تو اس میں ہم نے چیئرمین کی سلیکشن کی تھی، کوکوب ندیم وریچ. وہ الیکٹ نہیں ہوتے، سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو وہ سلیکٹ ہو گئے تھے. تو مظم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا مظم صاحب آپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے موڈ میں ہیں. یہ باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ فارم فل کیے. اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا. کھانا بڑا خوشگوار ماحول میں ہم نے کھایا. لاہور میں سارے ممبران موجود تھے، ہنسی اور گپ شپ چل رہی. لیکن جو تکلیف ہوئی ہے وہ پی او ای کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیٹر کی، جو میں نے ان کے لیٹر جو ہے نا اس کو ریورس کیا. تو اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس کا پریشر جو ہے نا مظم پہ پڑا، اور مظم کو کہا گیا کہ تم اس کے خلاف لیٹر لکھو تاکہ یہ الیکشن کو ہم ڈسپیوٹ کر دیں اور ہم اس کو ٹیک اوور کریں. یہ سازش کا یہ حصہ بن گیا اس کی سازش کا. اور ہمارے ہاؤس کے اندر میں نے سب کو کہا، سب کو پتا ٹرانسپیرنٹ ہے، ہم جنرل کونسل کرتے ہیں، ہم جتنی بھی کیا نام ہے پیسے لیتے ہیں اس کی آڈٹ آتی ہے، آڈٹ سٹیٹمنٹ چلتی ہے ان کے سامنے، ساری چیزیں ہیں. ایک چیز انہوں نے یہ شو کی تھی، یہ آج میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے یہ کہا کہ میرے سگنیچر نہیں تھے بینک. معظم خان کی نیشنلٹی جو ہے امریکن ہے، اور امریکن کا کسی پاکستانی یا این او سی میں جگہ نہیں بنتی. اور یہ ان کو پنجاب کا جب کھولنے گئے تھے اکاؤنٹ، تو ان کا اکاؤنٹ واپس ہو گیا کیونکہ ان کا کارڈ تھا ہی نہیں پاکستانی، یہ امریکن تھے، تو وہ انہوں نے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا. ریسنٹلی آپ کو ایک اور اپڈیٹ دے دوں، یہ بھی میں آپ ہی کروں گا، کہ یہ گئے تھے ہمارے ساتھ گلاسکو. تو گلاسکو میں سے واپسی کے اوپر یہ پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک یہ ویزا نہ لیں. تو انہوں نے گلاسکو میں جا کے ایمبیسی سے ویزا لیا اور یہ واپس پاکستان ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو فارنرز ہوگا اس کا اکاؤنٹس کیسے مینٹین ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم خاموش تھے کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ ٹرن اوور ختم ہو جائے. اس کو میں نے کہا جب تک آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ پاکستانی نہیں ہوگا تو آپ کی جگہ نہیں بنے گی. اور یہ ادھر دوسری کہہ رہے ہیں کہ جی بینک میں یہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ پاسپورٹ جو ہے نا آن ایئر کر دیں، جس میں وہ اس میں گلاسکو میں انہوں نے ویزا لیا پاکستان، جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں دوبارہ. شاہ صاحب یہ جو اولمپک کا رویہ ہے ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے پی او ای کی طرف سے، بائی لاز اور ان کے معاملات کے اندر مداخلت کی جاتی ہے. اس کو انٹرنیشنلی کیا آپ نے اس سے رپورٹ کیا تھرو یو سی آئی یا اے سی اے جو ہے، ان کے تھرو آپ نے کیا اس کو کرنے کی کوشش کی ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پچھلے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے یہی حرکت شروع کی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں میں نے ان کو بریف کر دی. تو الیکشن سے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو پی او اے کی ریکگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. You will go to your election and send us the result of the election. تو وہی ہوا. جب وہ الیکشن ہو گیا ہم نے ریزلٹ بھیجے، انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہاں سے کنگریچولیشن کے لیٹرز بھیج دیے، ایشیا سے بھی آئے اور ورلڈ سے بھی آئے. تو بات یہ ہے کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. میں نے جو ہمارا ڈیوڈ ہے پریزیڈنٹ، وہ آئی او سی کا ریگولر ممبر بھی بن گیا، اور وہ ساتھ اس کا یہ کہ یو سی آئی کی طرف سے بھی ریپرزینٹ کر رہے، 2 ہو گئے. تیسرا وہ ہے کہ وہ فرانس کا پریزیڈنٹ بن گیا اولمپک ایسوسیشن کا. 204 ممالک ہیں ہمارے ورلڈ میں، 205 جو افیلیٹڈ ہیں یو سی آئی کے ساتھ. تو میری جو ہے نا ان سے یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا آپ کے اور میرے کہنے پہ یہ حل نہیں ہو رہا، اور اس میں انٹروین کرنی چاہیے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو، اور وہ اس کو دیکھے جیسے ہو. اور دوسرا ایک لمٹ آ گئی ہے ابھی ان کے پاس کہ 75 سال. تو انشاءاللہ اگلے سال بہت سارے لوگ جو ہے نا 75 میں گھر چلے جائیں گے، جس میں خواجہ ادریس بھی چلا جائے گا. تو یہ سازشی ٹولہ جو ہے نا یہ ایک طرف ہو جائے گا سارا.
تو نیا بلڈ آئے گا, نئے لوگ آئیں گے تو آگے چلیں گے. دیکھیں پی او اے کسی کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتی. پی او اے صرف ڈاکخانے, جیسے انہوں نے کہا کہ ڈاکخانے کا کام کرتی ہے. ایکریڈیشن کارڈ, ابھی ایشین گیمز کے لیے ہوئی تھی میٹنگ اسلام آباد میں, میں بھی گیا تھا, تو انہوں نے ہمارا نام نہیں ڈالا ہوا تھا. میں نے کہا جی, کہتا جی 3 بندے, میں نے کہا 6 بندے جائیں گے. کہتے ہیں بورڈ نے کہا کہ ہم تو 3 کو اسپانسر کریں گے. میں نے کہا 3 کو فیڈریشن اسپانسر کرے گی, 6 بندے. میں نے ان کو کہا کہ آپ ہماری ایکریڈیشن کروا دو. تو مجھے بہت بتایا گیا کہ نہیں جی وہ نہیں ہو سکتا, فلانا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اب ہوگا نا, کیونکہ پرائم منسٹر جائے گا ایشین گیم میں, ہاں, اور اس کی ایکریڈیشن تو کروا دیں گے آپ, وہ جائے گا وی آئی پی جیسے, تو وہ تو ہو سکتی ہے, اور جو بچے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ دوگلا معیار آپ سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس طرح کے دوگلا معیار ہے. ہم نے تو ایک دن پہلے بھی ایکریڈیشن کروائی ہے. اس سے بری دوگلے معیار کی تو اس سے بری کیا مثال ہوگی کہ کامن ویلتھ گیمز کا گولڈ میڈلسٹ ویٹ لفٹنگ کا نو دستگیر بٹ اس کو نہیں لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو آشیرواد میں فیڈریشن موجود ہے, اس کے سیکرٹری صاحب نہیں چاہ رہے ہیں کہ نو دستگیر بٹ جائے. تو یہ میرے خیال سے پی او اے کا جو المیہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, نہ تو وہ پاکستان کی رسپیکٹ کو سامنے دیکھ رہے ہیں, اور نہ ہی وہ اس بچے کے ان جذبات کو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کا جھنڈا لہرانے میں, اور اس میں جو اس کے بیک اینڈ پہ جو کوچز اور آفیشلز یا فیڈریشنز کام کر رہی ہیں, تو ان کو بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ استحصال کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں تو میں سجیسٹ کروں گا شاہ صاحب کہ آپ یو سی آئی پہ بھی زور دیجیے, اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو اس کا احساس دلائیں کہ ہمارے ملک میں جو پی او اے ہے وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ فیڈریشنز پہ دباؤ ڈالتی ہے, اور کس طریقے سے ہمارے کھلاڑیوں کا استحصال کرتی ہے. اور اچھا تھوڑا سا یہ بتاتے چلیے کہ اس میں فردر ابھی کیا ڈیولپمنٹس ہیں, ان کے رائٹس کیا ہیں, کہ کوئی ایسی کمیٹی جس میں آ کے وہ اپنے آپ کو کلیئر کر سکیں, اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو انہوں نے فارم نہیں جمع کروایا ان کو کوئی اخلاقی طور پہ کوئی چانس مل جائے؟ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں جو کلیئر ہے, اور ہمارے الیکشن رولز جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں, وہ سیپریٹلی نہیں ہوتے, وہ اس میں موجود ہیں. اس میں انہوں نے ڈیٹ وغیرہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہے. ایک آدمی دانستہ طور پہ فارم نہ داخل کرائے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں آ رہا تھا, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, میں لیٹ پہنچا, یہ میرا وصول کر رہے. ایک کو پتا ہے کہ 5 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس پہ سرکولیٹ کرنی ہے اور 5 بجے تک, اور وہ کی پوسٹ پہ ہو, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کا یہ جو فارم ہے یہ ایکسیپٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ اصول ہے, نہیں ہوگا. ہم نے پھر بھی گریس 1 گھنٹہ اور دے دیا تھا. 5 بجے تھا, ہم 6 بجے تک 7 بجے تک بٹھائی رکھا ان کو اپنے پاس الیکشن کمیشن کے. میں نے کہا یار کو پتہ نہیں وہ راستے میں آ رہا ہو, بائی روڈ ہو, کچھ ہو, ان کو کنٹیکٹ کیا, ان کی موبائل آف تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کنسیڈر نہیں ہو سکتی اب دوبارہ. اور یہ میرے لیے کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے, میرے جیسا ایک عام آدمی ہے, اور کوئی ایسی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس کے آنے سے فیڈریشن کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ بھی ختم ہو گیا قسم کا. تو میں اس آدمی کی قدر کروں جو میرے بچوں کی قدر کرتا ہے, جو بچوں کے لیے یا سائیکلسٹوں کے لیے سوچتا ہے. یہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی وہ چیز ہمیں بتائی نہیں اور نہ کی ہے. کہ مجھے کل ہی وہ انفارمیشن آ گئی ہے کہ یہ دوبارہ ایک الیکشن کرا رہے ہیں پیرالل باڈی کا, اور جس کو سپروائز کرے گا پاکستان اولمپک ایسوسیشن. میں ادھر وارن کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ پہلے تو نہیں ہوا, اس بار مجھے سوئٹزرلینڈ سے آفر آئی ہوئی ہے کہ آپ وہاں آربیٹریشن میں آ جائیں اور یہ مسئلہ وہیں پہ حل کریں. مجھے لیگلی اور کیا نام ہے دوسری سپورٹ جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ مل رہی ہے. مجھے صرف ایک ٹکٹ لے کے جانا پڑے گا, اپنے ساتھ ایک وکیل کو لے کے جانا پڑے گا. تو انشاءاللہ وہ آربیٹریشن کلیئر ہے, میں اس میں جاؤں گا اس وقت. ٹھیک ہے, آپ ضرور جائیں, اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنے رول سے ہٹ کر انہوں نے باکسنگ کو تباہ کیا, ویٹ لفٹنگ کو, ایتھلیٹکس کو, بہت ساری گیمز جو
میں سمجھتا ہوں باڈی بلڈنگ دیکھ لیجئے وہ بکھر چکی ہوئی ہے, اس میں کوئی میرے خیال 6 کے 7 جو ہے نا فیڈریشنز بن چکی بھی ہیں, اور مینس کہ یہ آربیٹریشن میں ہر کسی کا ویسے رائٹ ہے, اور اگر سب مل کے جائیں گے تو یہ اور سٹرونگ ہو جائے گا. لیکن شاہ صاحب اگر آپ کو سپورٹ مل رہی ہے تو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ضرور جائیں, تاکہ پاکستان میں اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو ختم کیا جا سکے, جیسا کہ پاکستان اولمپک میں بیٹھے ہوئے چند لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور بہت شکریہ شاہ صاحب. کوئی میسج اپنے سائیکلسٹ کے لیے اور اپنی کمیونٹی کو مزید یونائٹ کرنے کے لیے آپ دینا چاہیں تو؟ میں تو سائیکلسٹوں کا پیغام ہے کہ آپ اپنی سائیکلنگ پہ دھیان دیں. آپ پالیٹکس اور ہماری جو اوپر کی لڑائی ہے اس میں آپ کو انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے. اور ریسنٹلی ہمیں ایک انویٹیشن ایشیا ماؤنٹین بائک کا آیا انڈیا سے, اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں ہفتہ اتوار کے دن اسلام آباد میں. اس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے بچے اور انڈیا وہ جائیں گے ایشین ماؤنٹین بائک میں حصہ لینے کے. تو بچوں کو چاہیے کہ وہ کریں. ہماری ٹیکنیکل سائٹ ادھر اپنا کام کر رہی ہے, پالیٹکس جو کرتا ہے ہم اس کے ساتھ پالیٹکس کرتے ہیں, جو لوگ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ نیک نیتی سے ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ کام جو ہے نا کمپلیٹ ہو. اور دوسرا رہ گیا کہ بچے جو ہے نا پالیٹکس میں آپ کہیں نہ آئے. میں دیکھتا ہوں بڑے اس میں کہ جو سائیکلسٹ ہیں وہ کرتے ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے بھی 5 سال کی بین ہے. اور جو فیڈریشن کے خلاف کوئی لکھتا ہے یا جو بھی ہے اشتہار کرتا ہے یا سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اس کے لیے بھی 5 ایئر جو ہے نا بین کی جو ہے نا سزا موجود ہے. ابھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کور ہو سکتی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, بجائے یہ کہ ہمیں تعدیبی کارروائی کرنی پڑے. پرو سائیکلنگ UCI اس میں پاکستان 88 نمبر پہ ہے, انڈیا ہم سے پیچھے ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہے. یہ پرفارمنس ہے ہمارے بچوں کی, اور ہم جو ہے نا 186 پوائنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اس رینکنگ میں. میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کی رینکنگ اور بڑے کے اوپر آئے گی, اولمپک کے لیے یہ ڈائریکٹلی کوالیفائی کر جائیں. ہمارا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن میری کوشش ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ رینکنگ میں آئیں اور اوپر چڑھیں. ایشیا میں ہم 80 تھے, کیا نام ہے, کوئی 20 میں کے 25 نمبر پہ ہم چل رہے ہیں اس میں ایشیا میں, اور ورلڈ میں 88 نمبر پہ چل رہے ہیں پرو سائیکلنگ. تو یہ اچیومنٹ ہے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن. بس اس الفاظ کے ساتھ میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب آپ نے مجھے وقت دیا اور میری باتیں جو ہے نا پبلک کرنے کے لیے آپ اکٹھے بیٹھے. شکریہ جی, السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اپنے خیالات اور خاص طور پہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے جو اختیارات ہیں اس کے متعلق آپ نے بیان کیا. اور میں چاہوں گا کہ معظم خان کلیر صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے, آپ کال کریں. ہم آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفائی میں یا اپنے ڈیفنس میں کچھ بھی کہنا چاہیں. اور دل سے دعا ہے کہ پاکستان کی سائیکلنگ, پاکستان کی سپورٹس اس لیول پہ جائے جس لیول پہ ہم لوگ پاکستان کا جھنڈا بغیر گولی چلائے, بغیر لڑائی جھگڑے کے لہرا